الیہم القول، وہ اللہ کے نیک بندے اس بات کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ما کانوا ایانا یعبدون، اے پروردگار یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ تو اپنی گمراہیوں میں جس کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے، قیامت کے دن یہ معاملہ واضح ہو جائے گا، اور اللہ نے کہا زیّلنا، ہم توڑ دیں گے ان کے اور ان کے درمیان تعلقات کو ختم کر دیں گے، اور محبت کی وجہ سے دعویٰ کریں گے اے خدا ان کی عبادت ہم کرتے رہے، اور وہ کہہ دیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن کریم کی 5-6 آیات جو ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے گنی گئی ہیں، اس لیے کہ اللہ اگر قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے یا نہیں، سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عبادت کرنے والے وہ غالی آدمی جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل جانتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم آدمی اور شخص اور شخصیت نہیں ہے جتنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سب کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ سارے جو عبادت کرتے رہے، اگر خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے پروردگار یہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے ان چیزوں کی عبادت ہوتی رہی تو ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ ہم کہیں گے اے پروردگار عبادت ہوتی رہی۔ اب وہ کہیں گے ایک جواب تو یہ کہ اے پروردگار ہمیں تو ہماری عبادت تو یہ لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے رہے، اور پھر جواب پورا ہوگا جس آیت میں یہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے اے پروردگار ان کی عبادت کی تو ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی اللہ ہو، خواہ وہ خدا کا کوئی بھی اچھا یا فرضی بندہ ہو، جو جس کی بھی عبادت کرتا رہا ہے خدا اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا۔ یہ محبتیں اور تعلق کبھی شرک سے زیادہ شرک کے قریب جا پہنچتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ اشعار جو قوالیوں میں کبھی کبھی پڑھے جاتے ہیں، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ خدا کے پاس توحید کے علاوہ کیا چیز ہے؟ خدا اس کائنات کا مالک تھوڑے ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو۔ جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، ولیعذ باللہ جو بھی دین اور دنیا میں مجھے چاہیے ہوگا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لوں گا۔ یہ کائنات اللہ کی تھوڑی ہے، یہ تو ان کی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کو چلانے والے اور اس ساری دنیا کے فیصلے کرنے والے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہیں، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو رزق دینے والے حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ پھر خدا کون ہے۔ اسی اللہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے اے پروردگار ہم ان کی عبادت کرتے رہے، ہماری گواہی تو ہم بھی کہیں گے یار عبادت کرتے رہے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ان کننا عن عبادتہم لغافلین، اے پروردگار ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون عبادت کرتا رہا، ہمیں سرے سے خبر ہی نہیں ہوئی۔ پیچ یہاں پڑتا ہے کہ یہ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں عبادت کی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ عبادت کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کو 2 جملوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے حل کیا ہے۔ اللہ نے بڑی گہری سمجھ انہیں دی تھی، وہ اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اللہ کے ان پاک اور محبوب بندوں میں سے تھے جن سے خدا نے انتہائی زبردست کام لیا، اور وہ اتنے پوشیدہ رہے۔
اللہ نے انہیں ان اپنے بندوں کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ دین کی تمام تر خدمت کے باوجود ایک صفحہ نہیں لکھا جا سکتا کہ ان کے حالات کیا تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین قرآن کریم لے کر ان پر نازل ہوئے۔ سچے اور صحیح خواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے، جسے یا تو وہ خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے جن بندوں سے محبت بہت ہوتی ہے، کبھی یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس نیک اور اچھے خواب کو خود نہیں دیکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اردو زبان میں کنائے کی بات ہوتی ہے، کیا کنائے میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب کبھی آتا ہے اور پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں دیر سے آئے، اور کہتا کسی اور سے ہے کہ آج کل تو لوگ بہت دیر سے آ رہے ہیں۔ تو کنایا تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ پوچھنا ان سے ہے کھانا کھایا یا نہیں، پوچھتا کسی اور سے ہے کہ آج پتہ نہیں لوگوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اب یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے، جو کچھ اسے عنایت فرمانا ہوتا ہے، اس کی والدہ کو دکھا دیتے ہیں، والد کو دکھا دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے سیدھی طرح مجھے ہی دکھا دیں، کیا ہونا ہے، میں زیادہ خوش ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، محبت کا اظہار تو یہ بھی ہے کہ تم خود دیکھو، اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دکھایا جائے تمہارے لیے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حقیقت میں یہ بھی بتایا، اور خواب ہی کے حقائق میں سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو کچھ دکھاتے ہیں، خدا کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس انسان پہ، وہ عذاب کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس کی تشریح میں نہیں جاتی۔ تو پیش وہی پڑتا ہے کہ عبادت کرتا رہا، وہ عبادت انہیں پہنچی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ انہوں نے بالکل عبادت کی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین قرآن لے کے ان کے پاس آئے ہیں، تو اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا بھیا خواب میں یہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے بھیا کہ اللہ آپ سے کوئی بہت عظیم الشان خدمت قرآن پاک کی لے گا۔ چند دن کے بعد وہ خواب ظاہر ہونا شروع ہوا۔ ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کر دی تھی، اور بس کوئی باقی تو تھا نہیں، اپنا سارا سامان جو کچھ بھی تھا اپنی بیٹی اور باقی لوگوں میں تقسیم کیا، اور اکبری مسجد دلی میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے، اور فرمانے لگے کہ بابا صاحب نے ترجمہ کیا تھا فارسی میں کیوں نہ اب اس زمانے کی نئی زبان آئی ہے اور وہ اردو ہے، اردو میں ترجمہ کر دوں، اور ترجمہ کیا ہے، کمال کی چیز کی ہے۔ اگر اللہ قرآن کریم کو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے امام تھے، لوگ کہتے تھے کہ قرآن اگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوتا تو عربی کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن میں شامل ہو۔ وہ اتنے فصیح و بلیغ۔ اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن کریم کے اردو میں ان کی زبان میں دلی میں آتے۔ کمال کیا ہے، کمال کیا ہے، اس پہ کیا اب انسان کی تعریف کرے رحمہ اللہ۔ اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگے۔ 1205 ہجری میں ان کا ترجمہ مکمل ہوا۔ 1205، 1305، 1405 اور اب 1445 سمجھ لیجئے۔ تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ تقریباً 250 سال پہلے لکھا گیا، اور دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو قرآن کریم کو اردو میں سمجھنا چاہے اور اس ترجمے کی طرف رجوع نہ کرے۔ 30 تفسیریں کبھی دیکھنی پڑتی ہیں۔
ہوتا تھا ایسے، اب نہیں ہوتا کہ اصل مطلب یہاں پہ کیا ہے. اور پھر خیال آیا کہ حضرت کے ترجمے کو دیکھیں. ایک ترجمہ دیکھ لیا، 45 تفسیروں کے بعد اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اچھا یہ لفظ استعمال کیا ہے، دلی کی اردو میں اسے یہ کہتے ہیں. اب حضرت نے مسئلے کو حل کر. انگریزوں نے اس مسجد کو مٹا دیا تھا اور مٹی میں دبا دیا تھا. ہم ہندوستان گئے تو ہم نے ملکہ وکٹوریہ کے بت سے پیدل چلے. ایک جگہ لکھا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مسجد ملکہ وکٹوریہ کے بت سے اتنے قدم پہ ہے. ہم جب چلے اس وکٹوریہ کے بت سے تو ہم نے دوستوں سے عرض کیا کہ یہاں ہونی چاہیے وہ مسجد. اللہ کی شان ہے کہ اب انڈیا میں جب آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی تو ٹھیک اسی جگہ پہ وہ مسجد نکل آئی. اس مسجد کے لوٹے تک سلامت تھے، اوپر سے مٹی ڈالی گئی تھی، گنبد سلامت تھے، اور مٹی میں اسے بالکل بھرتی کر کے ختم کر دیا گیا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سطروں میں اس مسئلے کو حل کیا. مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سے پوچھیں ہم کہیں گے اے پروردگار عبادت کرتے رہے. حضرت نے اس پہ لکھا کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو، جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہیں. وہ بزرگ بے گناہ ہیں. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. شیطان سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے نا، اور سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. شیطان مفت کے مزے میں کہ میری بھی عبادت ہو رہی ہے. حضرت نے بس اتنی سطر لکھی ہے سورہ النحل میں 14ویں پارے میں، آپ جا کر کھولیے اور اس کے نیچے پڑھ لیجئے. حضرت نے تشریح میں رحمہ اللہ اتنا ہی لکھا ہے کہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس سے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا، عبادت کی، ماتھا ٹیکا، اور جو بھی خرافات ہیں وہ کی. وہ بزرگ رات کو اس کے خواب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز مانگی تھی، ہماری عبادت کی، میں تم سے بڑا خوش ہوں اور یہ تمہارا کام ہو جائے گا. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ حضرت نے کہا تھا یہ کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا. وہ شیطان جو ہے وہ اس بزرگ کی کسی کی بھی صورت میں آتا ہے، اس بزرگ کی اصلی صورت میں آئے یا نقلی صورت میں آئے یا اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ شیطان ظاہر کر کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری عبادت سے خوش ہوں. وہی نام اس نے رکھا کہ میں فلاں بابا ہوں، اور اسی کے نام پہ اس نے اس سے شرک کروا لیا. سارا دن تبرہ کرتا رہتا ہے، جناب بکر اور عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سب کو گالیاں، اور رات کو دیکھتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں بہت خوش ہوا ہوں تمہاری عبادت سے، قبول ہو گئی. اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم خود عقل سے کام لو یار، یہ باتیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ کے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سب و شتم ہوا تھا وہ ٹھیک چیز ہوئی تھی؟ یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ جو اب پوپ ہے، اس پوپ سے بھی پہلے جو 2 پوپ گزرے ہیں وہ بہت، فرانسس کے کیا نام تھا، بہت مشہور ہوا، دنیا میں اس کا دورہ کیا، اور اس کی وفات کا جب وقت قریب آیا، ٹائم رسالہ جو انگلش کا نکلتا ہے اس نے اس کے وفات کی ساری تفصیل دی ہے. وہ ہماری لائبریری میں بھی محفوظ ہے. اس سے کہا دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو، سب چیزیں کھول دی گئیں، اور اس سے کہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مہمان آئے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب ساری زندگی جس چیز کی عبادت کرتا رہا وہ عبادت کسی صورت میں سامنے آ گئی اس کے، وگرنہ حضرت مسیح علیہ السلام کا شرک سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مسئلہ دوسرا رہ جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کون کرتا ہے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حرکتیں کبھی شیطان کی طرف سے